إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں در حقیقت اسلام ہیں. آپ کا طریقہ ہی دین ہے. آپ کے طریقے کے علاوہ کیا جانے والا عمل خواہ و بظاہر کتنا ہی اچھا معلوم ہوتا ہو، کتنا ہی مزین کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام طریقے بتا دیے، وہ تمام اعمال بتلا دیے جن کے کرنے سے جنت ملتی ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ تمام اعمال کر کے دکھا دیے جن کے کرنے سے جہنم سے چھٹکارا ہوتا ہے. کوئی عمل ایسا نہیں رہا جو آپ بھول گئے ہوں، آپ بتا نہ سکے ہوں، اور وہ عمل جنت میں لے جانے والا ہو یا جہنم سے بچانے والا ہو. ایسا عمل ہے ہی نہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مثال ایک ہار سے دیا کرتے تھے کہ اسلام ایک ہار ہے، اس کے اندر پروئے گئے موتی جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے ہیں. اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. جب بندہ لاپرواہی کرتا ہے، ایک موتی اس سے نکل جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کوئی بات نہیں، ایک موتی نکلا ہے، ابھی ہار میرے پاس موجود ہے. آہستہ آہستہ کر کے اس ہار کے تمام موتی نکل جاتے ہیں. اس کی وہ ڈوری رہ جاتی ہے. اب وہ ڈوری جو ہے وہ ہار کہلانے کے قابل نہیں ہے. اس ڈوری کو موتی نکلنے کے بعد کوئی ہار نہیں کہتا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاتی زمان علی الناس، لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا. کیسا وقت آئے گا؟ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا يبقى من القرآن الا رسمہ. اسلام میں سے کوئی چیز لوگوں کی زندگیوں میں نہیں ہوگی. زندگیاں لوگوں کی اسلام سے خالی ہوں گی، صرف اسلام کا نام لیں گے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. بدعات کو سنت سمجھا جائے گا، شرک کو توحید سمجھا جائے گا، حرام کو حلال سمجھا جائے گا، ناجائز کو جائز سمجھا جائے گا. لا یبقى من الاسلام، اسلام میں سے کوئی چیز ان کے اندر نہیں ہوگی الا اسمہ، صرف نام لیں گے. ولا يبقى من القرآن، قرآن سے بھی ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہوگی. الا رسمہ، صرف رسمن پڑھا جائے گا. قرآن رسمیں رہ جائیں گی، قرآن خانے کے لیے جیسے پڑھا جاتا ہے،
برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے، افتتاح کے لیے پڑھا جاتا ہے، یہ تمام رسمیں۔ قرآن تو ایک نصب العین ہے، ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے، اس کے اندر عقیدہ بیان ہوا ہے، اس کے اندر اللہ کی پہچان ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے، وہ ہم نے نہیں لیا، وہ نہیں رہے گا لوگوں میں۔ یہ قانون بتاتا ہے، یہ قانون نہیں رہے گا زندگیوں میں، صرف رسمن پڑا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایسا دور کے بارے میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فتنوں کا دور ہوگا۔ اور وہ ایک روایت موقوفاً بیان کرتے ہیں، جس کو امام ذہبی اپنی سیر الاعلام کے اندر لے کے آئے، اور حضرت حذیفہ بن یمان وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رازدان نبوت کہا ہے، رسول اللہ کے رازدان صحابی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جب بھی یہ سوال کرتے تھے فتنوں کے بارے میں کرتے تھے، اللہ کے نبی سے جب موقع ملتا سوال پوچھتے تو بدعات کے بارے میں پوچھتے۔ فرماتے ہیں لوگوں کو کہ ایک وقت آئے گا صرف سنت کا نام رہ جائے گا، لوگوں کے اندر اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہوگی، اور اس موقوف روایت کو محدثین نے مرفوع کے طور پہ لیا ہے، مرفوع کا درجہ دیا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو مجلس میں سمجھانے کے لیے 2 پتھر منگوائے، ایک پتھر کو دوسرے پتھر پہ رکھا اور کہنے لگے کہ تم غور سے دیکھو، اس کے اندر روشنی نظر آتی ہے؟ پتھر پہ پتھر رکھیں گے تو اندھیرا ہی نظر آئے گا۔ ساتھیوں نے کہا کہ اندھیرا ہی نظر آتا ہے۔ فرمایا غور سے دیکھو تو جہاں سے تھوڑا سا پتھر ٹیڑھا تھا یا اوپر اٹھا ہوا تھا، سطح برابر نہیں تھی، وہاں سے تھوڑی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ ایک دوست نے کہا کہ تھوڑی سی روشنی نظر آتی ہے، باقی اندھیرا ہے۔ یہ مثال دے کے فرمانے لگے کہ ایک وقت آئے گا جس طرح 2 پتھروں کے درمیان اندھیرا ہے، اس طرح بدعات پھیل جائیں گی۔ جس طرح یہ تھوڑی سی روشنی نظر آتی ہے، بس اتنا کہ اسلام لوگوں میں باقی ہوگا، معمولی سا تھوڑا سا اسلام، تھوڑے سے لوگ رہ جائیں گے اسلام والے۔ فرماتے ہیں وہ لوگ سنت کے نام سے بڑی محبت کریں گے، سنت کے نام سے بڑی محبت کریں گے، لیکن ان کو سنت کی پہچان نہیں ہوگی۔ بدعت پہ عمل کریں گے اور اس کو سنت سمجھیں گے، اس بدعت کو بڑے ذوق سے شوق سے کریں گے، خرچہ کریں گے، اس کی اہمیت اجاگر کریں گے، بڑی محبت سے کریں گے، لیکن وہ بدعت ہوگی۔ بدعت کا اور سنت کا فرق ختم ہو جائے گا، توحید کا اور شرک کا فرق ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر اس کو مرفوعاً لیا جائے اس روایت کو، تو معلوم یہ ہوتا ہے، لگتا یوں ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کے دور کا، آج کی اس امت کا نقشہ اٹھا کے آپ کے سامنے کر دیا۔ آپ کے سامنے ہمارے کردار، ہمارے اعمال دکھا دیے، اور آپ نے بیان کر دیا کہ سنت نہیں رہے گی، بدعات کریں گے اور اس کو ہی سنت سمجھیں گے۔ آگے فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی
الا ماشاء اللہ، کسی برادری سے، کسی معاشرے سے، کسی محلے سے، کسی کمیونٹی سے اٹھے گا اور اللہ اس کو صحیح راستہ دکھا دے گا، اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، وہ دیکھے گا کہ میں نے اپنے مرنے اور جینے کی رسمیں سنت سمجھ کے جو کی ہیں یہ تو بدعت ہیں۔ میں نے تو اپنے والد صاحب کے سال ثواب کے لیے اتنا خرچہ کیا ہے، اب میں نے دین پڑھا، دیکھا حقیقت کو، راستے کو، سیدھے کو، تو یہ تو سارا طریقہ اللہ کے نبی کے طریقے سے ثابت ہی نہیں ہے۔ بچے کی شادت کی ہے، شادی کی ہے، سنت سمجھ کے نکاح کی ہے، اس کی ساری رسمیں وہ تو اسلام کے خلاف ہیں، بدعت ہے۔ کوئی ہندوانہ رسم ہے، کوئی سکھوں کی رسم ہے۔ اب وہ لوگوں میں کھڑے ہو کے اعلان کرے گا کہ لوگوں، جو میں نے مرنے کی بدعتیں کی، جو کام کیے یہ بھی بدعت تھے، جو خوشی کے کام کیے یہ بھی سارے بدعت تھے۔ مجھے تو اللہ نے اب راستہ دکھایا ہے کہ سنت کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ ایسا کرنا بڑی ہمت کی بات ہے۔ رسموں کو چھوڑنا بہت مشکل ہے، رواج چھوڑنا بہت مشکل ہے، برادری کو ناراض کرنا بہت مشکل ہے۔ اسلام میں بہت سے لوگ اس لیے داخل نہیں ہو سکے کہ لوگ کیا کہیں گے، برادری والے کیا کہیں گے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی حق والے ہیں، آپ سچے ہیں، سچے رسول ہیں، رب کا پیغام آپ کے پاس آتا ہے، آپ نے دعوت دی، ہو سکتا قبول بھی کر لیتے۔ ابو جہل نے کہا دیکھنا، موت کے ڈر سے بتیجے کا کلمہ نہ پڑھ لینا، موت کے ڈر سے باپ دادے کا دین نہ چھوڑ دینا۔ یہ ایسی چوٹ تھی اور ایسی چوٹ ہے۔ ابو طالب مرتے ہوئے کہتا ہے کہ لوگوں سن لو، میں باپ دادے کے دین پہ مر رہا ہوں۔ بتیجے تیرا کلمہ ضرور پڑھ لیتا، لیکن یہ تانا اور مینا جو کہا جائے گا نا کہ ابو طالب نے مرتے ہوئے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا، یہ نہیں برداشت ہوتا، یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ سارا کچھ نظر آ رہا تھا، صرف دنیا داری رکھنے کے لیے۔ اور آج ہمارے ہاں کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یہی مسئلہ ہے، دنیا داری رکھنے کے لیے ہم وقت طور پہ کرتے ہیں، پتہ ہوتا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ سوچتے ہیں کہ وہ اگلا حاجی صاحب ختم کر دیں، میں کر جاؤں، میں برادری کے معیار پہ پورا اتر جاؤں، حاجی صاحب کو ختم کرنا چاہیے۔ حاجی صاحب سوچتے ہیں کہ میں اس معیار پہ پورا اتر جاؤں اور کوئی کر لے، سمجھتے سارے کہ غلط ہو رہا ہے۔ وہ شخص جب کھڑا ہو کے کہے گا قالوا یترکا بالسنہ، وہ برادری، وہ معاشرہ، وہ محلہ، وہ رشتہ دار اس شخص کو کہیں گے کہ تو دین سے نکل گیا۔ جو بدعات کو چھوڑے گا، حق کو اپنائے گا، لوگ سارے مل کے اس کو کہیں گے کہ تو سنت چھوڑ گیا، تو نے اللہ کے رسول کا دین چھوڑ دیا، تو دین سے نکل گیا۔ دیکھ لو دین کس چیز کو کہا جا رہا ہے۔ کوئی آپ قرآن و حدیث کے بارے میں بات کر کے دکھائیں، لوگ کہیں گے نہیں یہ تو نہیں بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث کیا ہوئی تھی کہ باپ دادے کے دین کو نہیں مانتا۔ ہمارے باپ دادا اتنے پڑھے لکھے، فیصلہ کرنے والے، آج ہمارا معاشرہ بھی یہی سوچتا ہے کہ میرے باپ دادا چودھری تھے، فیصلہ کرتے تھے، پڑھے لکھے تھے، افیسر تھے، اب میں ان کو گمراہ کہہ دوں کہ وہ گمراہ تھے، وہ جہنم میں جائیں گے اور میں جنت میں جاؤں گا، اور مجھے حق کا پتہ چل گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تیرا باپ اتنا پڑھا لکھا تھا، وہ گمراہ تھا اور تو حق پہ ہے۔ ابو جہل کہتا تھا کہ ابھی تک مکہ کے سارے فیصلے میرے بغیر ہوتے نہیں تھے، اب میں جاہل ہوں، اب تک تو فیصلے سارے باپ دادا کے میں کرتے آیا ہوں، اب میں جاہل ہوں، اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ جاؤں، اپنے فیصلے ان کے سامنے رکھوں، یہ نہیں ہوتا۔
اب باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہوتا، اس لیے دین نہیں قبول کیا۔ اس شخص کو لوگ کہیں گے یہ دین سے نکل گیا، یہ نبی کو نہیں مانتا، یہ سنتوں کو نہیں مانتا، اس کو سنتوں سے محبت نہیں ہے، حالانکہ ان کو لوگوں کو نہیں پتا کہ جن کو تم سنت سمجھ رہے ہو یہ تو بدعت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس بدعت کے اوپر قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ شورا ہے، آیت نمبر 21 ہے، یہی خطبہ میں نے پڑھی ہے۔ ام لہم شرکاء، انہوں نے شریک بنا رکھے ہیں، شرعوا لہم من الدین، جو ان کے لیے دین بناتے ہیں۔ شرع جیسے شرع عام کہتے ہیں، راستے کو کہتے ہیں، عام راستہ۔ شرع جو راستہ بناتے ہیں، سنت بناتے ہیں، طریقہ بناتے ہیں۔ شرعوا لہم من الدین، ان کے لیے دین کے احکامات گھڑتے ہیں، بناتے ہیں۔ ام لہم شرکاء، انہوں نے ایسے شریک بنا رکھے ہیں جو ان کے لیے دین گھڑتے ہیں، دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کر کے کہتے ہیں یہ دین ہے۔ ما لم یعظم بہ اللہ، حالانکہ اللہ نے اس کا حکم نازل نہیں کیا، اللہ نے وہ کام کرنے کو نہیں کہا۔ ما لم یعظم بہ اللہ، اللہ نے وہ کام کرنے کو نہیں کہا، لیکن وہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ من جانب اللہ، یہی دین ہے، یہی حق ہے، یہی قرآن ہے، یہی حدیث ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر اللہ نے یہ وعدہ نہ کیا ہوتا کہ فیصلے قیامت کے روز ہوں گے، حق اور باطل کا فیصلہ، جنت اور جہنم کا فیصلہ، جہنم کے عذاب کا فیصلہ، جنت کی نعمتوں کا فیصلہ، لولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اس کا ایک اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے جو قیامت کا دن ہے۔ اگر یہ اللہ فرماتے میں نے مقرر نہ کیا ہوتا تو اسی وقت عذاب نازل کر دیتا جب میرے قانون کے مقابلے میں قانون بنایا ہے، جب سنت کے مقابلے میں بدعت گھڑی ہے، جب حق والا راستہ چھوڑ کے گمراہی والا راستہ اختیار کیا ہے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، اور ان ظالموں پہ عذاب علیم، دردناک عذاب۔ ہم معاشرے پہ نظر دوڑائیں، یہ حدیثیں بھی موجود ہیں، قرآن کی آیت بھی موجود ہے، اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی عمل کرنے والے نے کوئی بھی عمل کیا اور وہ امر میرا حکم نہیں ہے، میرا طریقہ نہیں ہے، وہ کام رسول اللہ فرماتے ہیں میرا طریقہ نہیں ہے، لیس علیہ امرنا، نہ میں نے وہ کیا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا ہے، نہ میرے سامنے ہوا کہ میں نے وہ جائز قرار دیا ہو، اگر وہ کوئی کرتا ہے فہو رد، وہ رد ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، یہ اعمال قیامت والے دن وزن نہیں کیے جائیں گے، ان کا وزن نہیں ہوگا کیونکہ اپنی مرضی سے کیے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں دیکھ لو، مرنے جینے کی تو رسمیں تھیں، باپ دادا کی نہیں چھٹ رہی، اسلامی رسمیں بھی جو اسلام کے نام پہ کی جا رہی ہیں وہ تو اسلامی ہونے چاہیے، کم از کم وہ تو اسلامی ہونے چاہیے۔ ایک نام اسلام کے نام پہ ایک رسم کر رہے ہیں، ایک کام کر رہے ہیں، ایک عبادت کر رہے ہیں، ایک تہوار منا رہے ہیں، وہ تو کم از کم اسلامی ہونا چاہیے، اس کا منانے کا طریقہ کم از کم وہ تو سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ خوشی میں بھول جاتے ہیں، غم میں بھول جاتے ہیں۔ اسلام کا ماننا تو یہ ہے کہ غم میں بھی اللہ یاد ہو، خوشی میں بھی رب یاد ہو، تمہاری خوشی بھی سنت کے مطابق ہو، تمہارا غم بھی سنت کے مطابق ہو۔ لیکن یہاں تو اسلام کے طور پہ جو چیز منائی جا رہی ہے وہ بھی اسلام نہیں ہے، جس کی متازہ مثال اسی مہینے سے دوں گا، معراج النبی کے حوالے سے کہ شب معراج منائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پہ بلایا،
جنت دکھائی، دوزخ دکھائی، معراج آپ کا جسمانی ہوا، روحانی اور جسمانی ہوا، دنیا کی نظروں سے ہوا، خواب نہیں تھا، معراج آپ کو ہوئی، یہ حقیقت ہے۔ کب ہوئی؟ کون سے مہینے میں ہوئی؟ کون سی تاریخ ہوئی؟ کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں اس کی۔ کون سے سال میں ہوئی؟ کوئی دلیل نہیں ہے، اختلاف ہے۔ اگر شب معراج کو عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا، رات کو جاگنا، یہ اسلام ہوتا، حدیثوں میں آتا فلاں سال میں ہوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ زندگی میں اس کو مناتے، شب معراج کو قیام کرتے، صحابہ کرتے، صحابہ کے بعد ان کی اولاد تابعین کرتے، تبا تابعین کرتے، محدثین کرتے، محدثین حدیثوں میں لکھتے کہ اتنی اتنی رکعتیں ہم نے پڑھی ہیں، جیسے رمضان کا سارا ذکر ہے حدیث کے اندر۔ اور پھر سوچنے اور عقل کی بات یہ ہے کہ اس کا نام ہی عربی نہیں ہے۔ کوئی بندہ ہندوانہ نام رکھ کے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، ہم نام سے ہی پکڑ لیں گے، بھائی تمہارا تو نام اسلامی نہیں ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کر دیں۔ تم نے نام فارسی میں رکھا ہے، نام اسلام کا ہے، اسلام تو عربی میں اترا ہے، الحمد سے لے کے والناس تک سارا عربی ہے۔ نماز پڑھتے ہو، کتنی ہی مجبوری ہو، کتنی ہی مجبوری ہو، پنجابی میں نہیں پڑھ سکتے، اردو میں نہیں پڑھ سکتے، انگلش میں نہیں پڑھ سکتے، آپ کو یہ عربی الفاظ نماز کے سیکھنے ہوں گے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ یہی سیم ترجمہ، یہی سیم مطلب اگر انگلش میں لے لیا جائے اور پڑھا جائے، نماز نہیں ہوگی۔ پنجابی اردو میں یہی لفظ، انہی الفاظ کے ترجمے والے الفاظ کہہ دیے جائیں، نماز نہیں ہوگی۔ جہاں اللہ نے اور اس کے رسول نے بتایا، وہاں بتا دیا لیلۃ القدر، قدر والی رات، خیر من الف شہر، اس کی اہمیت یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے وہ بہتر ہے۔ اور وہ کہاں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ رمضان کا ہے، اس میں قرآن بھی اترا ہے۔ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر والی رات میں قرآن اتارا، اور وہ قرآن اترا رمضان کے مہینے میں، یعنی رات وہ رمضان میں ہے، اور وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کی ایک رات کی عبادت۔ اب اسی کے مقابلے میں شب معراج بنا لی گئی، اب اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ فضیلت کیا ہے، صحیح حدیث سے یا قرآن سے۔ لیلۃ القدر تھی تو قرآن نے اس کا قدر بھی بیان کر دیا، اس کی فضیلت بھی بیان کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو نوافل پڑھے وہ صحابہ نے بیان کر دیے، کتنے پڑھے، کب تک پڑھے، کتنی رات پڑھے، تعداد کتنی تھی، ساری حدیثیں میں آ گئی۔ اب یہاں کہنا ہے کہ 100 رکعت پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں یہ پڑھنا ہے، بھائی اس کی دلیل۔ اب کیا جا رہا ہے، قیام کیا جا رہا ہے، اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے، نوافل پڑھے جا رہے ہیں۔ اب نفل پڑھنا اللہ کو قریب کر دیتا ہے، لیکن ایک مخصوص رات کو کیے جا رہے ہیں، اس رات کی نسبت سے کیے جا رہے ہیں جو ثابت نہیں ہے۔ اب یہی عبادت کیا بن جائے گی؟ بدعت بن جائے گی۔ آپ عام دن کی طرح روزہ رکھیں تو آپ کو نفلی روزے کا ملے گا ثواب، اگر آپ کہیں کہ نہیں میں کسی نسبت سے رکھ رہا ہوں روزہ، وہ بدعت بن جائے گی۔ آپ اس رات کو 27 رجب کو ساری رات قیام کریں، یعنی تہجد پہلے بھی پڑھتے، اس رات کو بھی پڑھیں تو ٹھیک ہے۔ آپ نے اس لیے پڑھے کہ یہ اس رات اللہ کے نبی کو معراج ہوئی تھی، اس لیے پڑھ رہا ہوں، اس کی چونکہ دلیل نہیں ہے، یہ آپ نے نیا دین بنانے کی کوشش کی ہے، ایک نیا راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے، کوئی اجر نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی ایک مثال میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے دوں گا۔ امام مالک کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے امام ہیں، مدرس ہیں، امام شافعی کے استاد ہیں،
4 اماموں کی فقہ لوگ مانتے ہیں: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. 2 کے استاد ہیں. امام دار الحجرہ کہا جاتا ہے، یعنی مدینے کے امام ہیں. امام ابو حنیفہ عراق میں ہوئے، امام مالک مدینہ میں، مدینہ کی مسجد نبوی کے امام ہیں. تدریس ادری بیٹھ کے دیتے ہیں. خوش قسمت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے امام ہیں. ایک آدمی آیا ان کے پاس، آ کے اس نے سوال کیا کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، عمرے کو جا رہا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں یہاں سے احرام نہ باندھ لوں. اللہ کے نبی کی مسجد جس کی فضیلت ہے ایک نماز پڑھنے کا ثواب ہزاروں نمازوں میں، اور مزدلفہ پہ جا کے میں احرام باندھوں گا، وہاں تو کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. ہاں رسول اللہ وہاں سے باندھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ فضیلت والی جگہ ہے مزدلفہ، اپنی جگہ پہ آپ مسجد نبوی کا مقام تو اپنا ہے. امام صاحب سے مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ میں یہاں سے احرام باندھ لوں، میری نیت یہ ہے کہ یہاں سے باندھنا فضیلت والا ہوگا، مسجد ہے، اللہ کے نبی کی مسجد ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے 2 باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر سوچ رکھتا ہے، یا گمراہی کا راستہ نکال رہا ہے. یا تو گمراہی کا راستہ نکال رہا ہے. جو بہتر تھا وہ رسول اللہ نے بتا دیا، چھپایا نہیں ہے. جس سے نیکیاں زیادہ ملنی تھی وہ آپ نے دین بالکل بتا دیا، ایک ذرہ نہیں چھوڑا. صحابہ کو کہا آپ نے 1,46,000 کم و بیش صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے صحابہ بتاؤ میں نے دین پہنچا دیا. سارے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی بالکل آپ نے ہمیں دین پہنچا دیا، نہیں چھوڑا کوئی چیز. آپ نے فرمایا گمراہی کا راستہ نکال رہے ہو، افضل وہی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے. حکم ماننا اللہ کے نبی کا، اتباع کرنی ہے، ہم نے پیروی کرنی ہے، طریقہ ماننا ہے، پیچھے پیچھے چلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہاں سے باندھو گے تو کوئی فضیلت نہیں ہوگی، جہاں سے رسول اللہ نے باندھا وہاں باندھو گے تو فضیلت ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. سفر میں 2 رکعت پڑھتے ہیں، نماز 2 رکعت، ظہر عصر عشاء 2 پڑھتے ہیں، 4 پڑھنا زیادہ ثواب نہیں ہوگا؟ اگر ایک بندہ کہتا ہے میں تو فارغ بھی ہوں، ٹائم بھی ہے، یا انتظار کر رہا ہوں ٹرین کا، جہاز کا، ابھی فلائٹ نہیں ہے، تو ایئرپورٹ پہ ہوں یا پلیٹ فارم پہ ہوں، بس سٹینڈ پہ ہوں، ابھی گاڑی نہیں چلنے والی، میرے پاس ٹائم ہے، تو وہ 2 کی بجائے 4 پڑھ لے، پڑھ سکتا ہے نا. اب 2 رکعت پڑھنا اور 4 رکعت پڑھنا، رکعتیں بھی ڈبل ہیں، پڑھائی بھی ڈبل ہوگی، عبادت بھی زیادہ ہوگی. افضل کون سا ہوگا؟ 2 افضل ہوگا. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 2 پڑھی ہیں. تو یہاں دیکھ لو پیمانہ زیادہ تھوڑے کا نہیں ہے، یہاں 2 پڑھنا افضل ہے 4 سے. ایک صحابی آپ نے فرمایا کہ عبداللہ صبح کی نماز میں تم یہ قافلہ جا رہا جہاد کو، اس کے ساتھ جاؤ گے؟ صحابی نے کہا لبیک یا رسول اللہ کے نبی میں جاؤں گا. جمعے کا دن تھا، آپ خطبہ دے رہے ہیں، وہ صحابی مجمع میں بیٹھا ہوا ہے. آپ نے خطبہ کے دوران دیکھا کہ یہ بیٹھا ہوا، میں نے کہا تھا صبح قافلے کے ساتھ جانا ہے، قافلہ تو چلا گیا، یہ تو گیا نہیں ہے. آپ نے پوچھا عبداللہ یہاں بیٹھے ہو، قافلہ تو نکل گیا مدینے سے، آپ گئے نہیں ہو؟ حضرت عبداللہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سواری بہت تیز ہے، گھوڑا میرا بہت تیز ہے، میرا ارادہ بڑا پختہ ہے، میں جاؤں گا.
میں نے سوچا جہاد پہ جا رہا ہوں، جنگ پہ جا رہا ہوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، وہاں شہادت مل جائے، دنیا سے چلا جاؤں۔ جمعہ کا دن ہے، مسجد نبوی ہے، امام اور خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کائنات میں اللہ نے ایسا پیدا نہیں کیا ہے۔ ذرا آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتا جاؤں، اس لیے رک گیا، اس لیے رک گیا کہ آپ کے پیچھے ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری جمعہ ہو اور میں آپ کے پیچھے پڑ جاؤں۔ میں جمعہ کے بعد فوراً نکلوں گا، اپنا گھوڑا دوڑاؤں گا، جہاں قافلہ پڑاؤ پیدا کرے گا وہیں پہنچ جاؤں گا، ان کے ساتھ مل جاؤں گا۔ کون ساتھ جاؤں گا؟ نہیں، کچھ دنوں کا سفر ہے، میں اللہ کے نبی پہنچ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی میرا ارادہ نیک ہے۔ اب کسی کو کہا جائے کہ یار یہ جمعہ آپ کو مدینے نہ پڑھوانا ہے، تو وہ کوئی ہے بندہ کوئی ایسا کہے کہ میں نہیں جاتا؟ اور یہ تو امام ہے اس وقت کا، اور وہ امام الانبیاء، صحابہ کی رفاقت، معظم بلال، مسجد نبوی، رسول اللہ کی نظروں کے سامنے، نیت یہ ہے کہ یہ ثواب بھی لے لوں، وہ ثواب بھی لے لوں۔ اللہ کے نبی آخری جمعہ ہو سکتا ہے میری زندگی کا، وہ میں پڑھ رہا ہوں، میں چلا جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا زیادہ نہیں کیا لینا چاہتا؟ جی نہیں، زیادہ نہیں کیا لینا چاہتا، زیادہ نہیں کیا لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا، زمین میں جتنے خزانے سارے تو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر دینا، جو صبح میرا حکم ملتے ہی نکل گئے، ان کی فضیلت کو تو نہیں پہنچ سکتا۔ تو میرے پیچھے جمعہ پڑھ کے افضل نہیں ہے، جو میرا کہنا مان کے میرا حکم سنتے ہی نکل گئے وہ افضل ہے۔ دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، دین اپنی سوچ کا نام نہیں ہے، ثواب اپنی مرضی سے نہیں ملنا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، رجب میں ہوئی، شبان میں ہوئی، ربیع الثانی میں ہوئی، محرم میں ہوئی، مختلف اقوال ہیں، کنفرم نہیں ہے، 27 کو ہوئی، 25 کو ہوئی، 22 کو ہوئی معراج۔ معراج ہوئی، مقصد کیا تھا؟ معراج کا مقصد کیا تھا؟ پیغام کیا لائے تھے اللہ کا؟ پیغام کیا لائے تھے؟ کیا دیکھا تھا وہاں کہ سودی کو یہ عذاب ہو رہا تھا، یتیم کا مال کھا رہا تھا تو میں نے جہنم میں یہ عذاب دیکھا اس کا، رشوت لینے والے کا میں نے یہ عذاب دیکھا، میری امتی سن لو۔ یہ تمام عذاب آپ نے بیان کیے، تمام برائیوں کی میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ وہ چھوڑ دیا ہم نے، صرف معراج منانی ہم نے۔ وہ رسول اللہ نے فرمایا میں آنکھوں سے جہنم میں دیکھ کے آیا ہوں، یہ عذاب ملیں گے، زانی کو یہ عذاب ملے گا، سب چھوڑ دی۔ شرابی کو یہ عذاب ملے گا، چھوڑ دیا ہم نے، نہیں چھوڑ، ساری برائیاں موجود ہیں۔ اور کیا فرمایا کہ اللہ نے مجھے تحفہ دیا نماز کا، تم نے 5 وقت پڑھنی، اس پہ عمل ہے نہیں، بس معراج 27 کو منانی ہے، جو نہیں منائے گا وہ اسلام سے نکل گیا۔ اور جس نے اس رات محفل کرا لی، عبادت کر لی، خیرات کر لی، وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، میں نے حق ادا کر دیا۔ بھائی کیا حق ادا کیا؟ نہ رسول اللہ نے 23 سال میں صحابہ کو بلا کے اکٹھا کر کے میلاد کی، نہ محفل کی، نہ صدقہ خیرات اس رات کو خصوصاً کیا، نہ قیام کروایا۔ جہاں قیام کی ضرورت تھی آپ نے گھر والوں کو اٹھایا، اما عائشہ کو اٹھایا کہ سو رہی ہے اٹھو، لیلۃ القدر کو تلاش نہیں کرنا۔ اما فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا چادر کس لیتے، راتوں کو قیام اتنا لمبا کرتے پاؤں سوج جاتے۔ صحابہ کہتے ہیں 3 دن پڑھائی ہمیں تراویح، تیسرے دن پڑھائی تو کھڑا نہیں ہو جاتا تھا۔ جب 2 رکعتوں کا سلام پھیرا، 2 رکعتوں کے لیے نیت باندھنی تھی، صحابہ سارے جا کے اپنے ڈنڈے لاٹھیاں لے کے قیام میں یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔
کہ ان کے سہارے سے یوں کھڑے کھڑے رسول اللہ تو بہت لمبا قیام فرمائیں گے، ڈنڈوں سے سہارے لے لے کے صحابہ، حدیث میں آتا ہے قرآن سنا عشاء سے لے کے فجر تک، فجر کی اذان سے چند منٹ پہلے آپ نے سلام پھیرا، صحابہ کہتے ہیں مسجد سے بھاگ کے جا کے سحری کھائی۔ کتنا ٹائم ہوگا اندازہ کر لیں، 20 منٹ 25 منٹ، آدھا گھنٹہ لگا لیں زیادہ سے زیادہ۔ گھروں میں بھاگ کے گئے، خطرہ تھا کہ سحری نکل جائے گی، فجر کی اذان ہو جائے گی، اتنا لمبا قیام۔ جہاں کرایا وہاں قیام نہیں کرتے، وہاں ثواب ہے 1000 رات کا ثواب وہاں ہے۔ یہاں لوگوں نے 1000 سے بھی لگا دیا ہے، بناوٹی میں لاکھوں پہ لے گئے۔ جیسے درود ابراہیمی ہے، اللہ کے رسول نے خود سکھایا ہے، یہاں لوگوں نے درود ہزاری بنا دیا اور ایک نے اٹھ کے درود لکھی بنا دیا۔ لو جی، رسول نے فرمایا ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں، 10 نیکیاں معاف، 10 گناہ اللہ مٹا دے گا، 10 دفعہ رحمتیں نازل کرے گا۔ انہوں نے کہا نہیں جو ہم نے بنانا 1000 دفعہ ہوگا، یہ ساری فضیلت 1000 دفعہ ملے گی۔ دوسرے نے اٹھ کے کہا تیرے والی 1000، میرے والی جو پڑے گا وہ 1,00,000 دفعہ ہوگی۔ دین بنایا جو ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، یہ شرکاء دین بنا کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی طریقہ، ایک ہی طریقہ۔ ہم نے اسلام کو رسمن لیا ہے، رسموں کے طور پہ۔ اب شب معراج کر لی، 22 کو کنڈے کر لی، حالانکہ اتنی پبلک ان پڑھ ہے، نہیں پتا، میں ٹائم آپ کا زیادہ لے رہا ہوں، نہیں پتا 22 رجب کو کیا ہوا تھا۔ کوئی کہتا ہے امام جعفر پیدا ہوئے تھے، اٹھاؤ شیعہ کی کتابیں، امام جعفر شیعہ کے امام ہیں، کوئی کتاب ثابت کر دے کہ 22 رجب کو امام جعفر پیدا ہوئے۔ اٹھاؤ شیعہ کی تمام کتابیں پڑھو، کوئی شیعہ کی کتاب ثابت کر دے کہ امام باقر 22 رجب کو پیدا ہوئے۔ ساتھ تم بھی منا رہے ہو، تم شیعہ تو نہیں لیکن منا رہے ہو، کنڈے کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ دیکھا دیکھی انہوں نے فضیلتیں بیان کی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں میں تو فرقہ بازی ہوگی، ایک دوسرے کا بغض آ گیا، اب وہ تو بغض مارنے کے لیے ایک گروہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی 22 رجب کو، اب مخالفین نے اس رات حلوے پکا کے کھائے، ان کے مخالفین نے اس رات حلوے پکا کے کھائے کہ آج امیر معاویہ کی وفات ہو گئی۔ صحابی رسول نہیں ہیں، رسول اللہ کے سارے نہیں ہیں۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے بھائی نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشی نہیں ہیں، کاتب وحی نہیں ہیں۔ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کسی اپنی بیوی محترمہ کو، ام المومنین کو لے جاتے، کبھی کسی کو لے جاتے۔ اس دفعہ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، ام المومنین، مومنوں کی ماں، میری اور آپ کی ماں ام حبیبہ کو لے گئے، ساتھ معاویہ بھی ہیں، بھائی رسول اللہ خیمہ میں آئے، بھائی سے پردہ تو نہیں تھا، سگے بھائی، تو دونوں بہن بھائی خیمے میں موجود ہیں، تھکے ہوئے ہیں، معاویہ تھکے ہوئے ہیں، بہن کو چھوٹا بھائی تھا، بڑا پیار تھا، عمر میں بڑی تھی ان سے، اپنی ٹانگ پہ بھائی کا سر رکھ کے نا اس کو سلا دیا، لوری دے، تھکا ہوا ہے، سر دبایا ہوگا، سو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے خیمے میں، آپ کا خیمہ پائے، آپ نے دیکھا کہ دونوں بہن بھائی موجود ہیں، بھائی کو بڑے پیار سے گود میں سوایا ہوا ہے بہن نے۔ آپ نے پوچھا ام حبیبہ تمہیں معاویہ سے بڑا پیار ہے؟ عرض کہ اللہ کے نبی بھائی ہے میرا، بھائی سے پیار ہوتا ہی ہے، کس کو بھائی سے پیار نہیں ہوتا؟ یہ تھکا ہوا تھا، میں نے اس کا ذرا سر دبایا ہے گود میں رکھ کے، مجھے اللہ کے نبی سے بڑا پیار ہے، اس بھائی سے بڑی محبت ہے، میرا پیارا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، میں بڑی شفقت کرتی ہوں اس سے، بڑا لاڈ کرتی ہوں۔ اللہ، آپ نے کیا فرمایا؟
ام حبیبہ تجھے پیارا ہے تو مجھے بھی پیارا ہے، جتنا تجھے پیارا ہے معاویہ اتنا ہی مجھے پیارا ہے۔ جو رسول اللہ کو پیارا ہے، اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں کو پیارا، اس کا بھائی ہے، وہ لاڈ کر رہی ہے، وہ اپنی گود میں لوری دے کے چھوٹے بھائی کو سلا رہی ہے، اس کی وفات پہ تم حلوے کھاؤ، خوشیاں مناؤ، اور جن کے اندر اختلاف تھا وہ ان کے لیول کے تھے، صحابی کا صحابی سے اختلاف ان کے لیول پہ ہے، ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ پہلے صحابی بن کے دکھائیں پھر اعتراض کریں۔ صحابہ کا آپس میں دو صحابہ کا اختلاف، میں فیصلہ کروں آپ فیصلہ کریں؟ ان کا فیصلہ کرنے کے لیے پہلے صحابی بنو، ان کے لیول پہ جا کے، جہاں رسول اللہ نے ان سے پیار کیا ہم نے بھی پیار کیا، علی سے پیار کیا علی سے پیار کرنا ہے، علی کو سینے سے لگایا، ہم اپنی جان سے عزیز سمجھتے ہیں، میرے معاویہ سے کہا کہ پیار کرتے ہیں، میرے معاویہ سے پیار کرتے ہیں۔ ان کے لیے وہ سالے بھی نہ ہو اللہ کے نبی کے، ام حبیبہ کے بھائی بھی نہ ہو، آپ نے یہ لفظ بھی نہ کہے ہوتے ان کو، وہ کاتب وحی بھی نہ ہوتے، صرف ان کے ساتھ صحابی کا لفظ لگ جاتا تو ہمارے ایمان کی مجال نہیں کہ ان کے بارے میں کوئی لفظ کہیں، اور کہیں گے تو ایمان باقی بچ جائے۔ صرف صحابی کا ہی ایک ہی رینک ہوتا، صحابی کا ایک ہی رتبہ ہوتا صرف صحابی کا، باقی نہ بھی ہوتے، رشتہ داری نہ بھی ہوتی، قریشی نہ بھی ہوتے، صرف صحابی ہوتے، حبشی ہوتے، حبشی غلام ہو، صرف صحابی ہو۔ ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ اس کی عزت کرنا، احترام کرنا، اس کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کرنا۔ یہاں ہمارے بھائی پتہ ہی نہیں ہے، جہالت میں، وہ سمجھ رہے ہیں اس کو، اس بغض کو بھی وہ ثواب سمجھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مولوی بتاتے نہیں ہیں کہ بھائی یہ نہیں کرنے کہ تمہارے جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، تم نہ کرو۔ آگے شبان آئے گا دیکھ لینا، وہاں ایک رات منائی جائے گی، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے بندو کوئی تو دلیل دو، واٹس ایپ گروپ میں، فیس بک میں میں کافی دفعہ لکھتا ہوں، دلیل تو پیش کرو۔ دلیل کوئی نہیں، کوئی ایک دلیل ہو۔ لوگ لگے ہوئے ہیں، کیوں لگے ہوئے ہیں؟ پھر اس حدیث کی طرف آؤ کہ پتھر پہ پتھر رکھ کے کہا تھا کہ دیکھو روشنی ہے، روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے، ماڑی سی رمک ہے، کہیں کہیں ماڑی سی نظر آتی روشنی، بس اتنا اسلام باقی ہے، آج اتنا اسلام باقی ہے۔ آج حقیقت حق والے اسلام پہ جو عمل کرتا ہے اس کو تو غیر کہا جاتا ہے، اس کو تو اسلام سے خارج کا فتویٰ دیا جاتا ہے، اس کو تو بد مذہب کہا جاتا ہے، اس کو تو کہا جاتا ہے کہ نیا دین پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ آج کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ یہ نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھا، تیری امت ایسے کر رہی ہے۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ اسلام نہیں رہے گا، نام رہ جائے گا، قرآن نہیں پڑھیں گے، رسمن پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو عمل کریں پہلے دیکھیں یہ سنت ہے، یہی بس ہماری ڈیوٹی ہے۔ ابھی حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا میں آپ کو پورا کر دیتا ہوں۔ اسی موقوف جو روایت میں سنا رہا تھا، صحابہ نے پوچھا پھر اس وقت میں کیا کریں؟ سوال ہوا تھا کہ جب تھوڑا سا اسلام رہ جائے گا، بدعتیں پھیل جائیں گی، بدعت کو سنت کو بدعت کا نام دیا جائے گا، تو کیا کریں اس وقت میں؟ فرمایا علماء حق جو قرآن اور حدیث کا علم لوگ رکھتے ہیں ان کے قریب رہنا، ان کی قربت اختیار کرنے میں نجات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے قرآن و حدیث کا اللہ قرب دے، وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نعبده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.